مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی ہے، جوانی میں عبادت کر سکتے ہو، جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب سجدہ کر رہے ہو، بڑھاپے میں جا کے سجدے کی توفیق مشکل ہو جائے گی، پھر اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس وقت جو عبادت کرو گے، فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوان عابد کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز فرمایا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب فارغ ہو، تمہارے پاس وقت ہے، عبادت کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، تو عبادت کر کے، ریاضت کر کے، کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ اب موقع ہے، پھر جب مصروف ہو گئے پھر چاہتے ہوئے بھی تم نہیں کر سکو گے، مصروفیت میں ڈوب جاؤ گے، اور پھر اس وقت حسرت کرو گے کہ وقت ہوتا تو میں عبادت کر لیتا، جوانی ہوتی تو میں عبادت کر لیتا، لیکن اب نہ جوانی رہی نہ فراغت رہی، مصروفیت ہو گئی۔ تیسری چیز فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اب صحت ہے، صحت کے ہوتے ہوئے تم جو کام کر سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کوشش کر کے وہ پھر اگر خدا نخواستہ بیماری آ گئی تو بیماری میں نہیں کر پاؤ گے، پھر عذر آ جائیں گے، بیماریاں آ جائیں گی۔ ویسے بھی ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی چیز مومن کے پاس ہے وہ صحت ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد صحت ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، فراغت دی ہے، جوانی دی ہے، تو انہیں غنیمت جانتے ہوئے اس کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے، حقوق العباد میں کوشاں ہو کے، کوشش کر کے اللہ کے بندوں کو بھی راضی کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کر لو۔ اس لیے کہ آج جوانی ہے، صحت ہے اور فراغت ہے، تو آج یہ کر سکتے ہو۔ چوتھی چیز فرمایا کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، آسودگی ہے، تو اس آسودگی میں، مال میں ایسا طریقہ کار اختیار کرو کہ اگر جب فقر آئے تو پھر تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ مالداری میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچنا ہے۔ اسراف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور اسراف والوں کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوان الشیاطین فرمایا کہ مسرفین جو ہیں، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کے رستے میں خرچ کریں۔ اس لیے کہ بندے کا مال وہ ہے جو اس نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، وہ اس کا مال ہے، اور جو آگے بھیج دیا وہ اس کا مال ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہے۔ وہ اس سے اچھا کریں برا کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ اس لیے مال کو فقر سے پہلے اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھا جائے، اور اسے ایسے طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ یہی مال اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے
اور یہی مال وبال بھی بن جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اس مال کے ذریعے توڑا جاتا ہے، تکبر کر کے، ریاکاری، دکھلاوا، فضول خرچی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چوتھی چیز مال ہے، فقر سے پہلے، اس مال کے جانے سے پہلے، کیونکہ مال کسی کا بھی نہیں، مال اسی کا ہے جس کے پاس ہے، اور جب تک ہے یہ کسی سے وفا نہیں کرتا۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ہے، اس زندگی میں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ کی رضا کا حصول کر سکتے ہو۔ جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ جب فوت ہو گیا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ زندگی میں ہی سب کچھ کر سکتا ہے، یہ زندگی کے ساتھ سب کچھ وابستہ ہے۔ اس لیے دنیا میں ایسے رہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہو جائے۔ کل جب دنیا سے جائیں تو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ اس لیے ان پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، پھر وقت نہیں ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔